اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے میرے کمنٹ سیکشن میں ایک عجیب طوفان برپا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیے، کچھ نے غصے کا اظہار کیا، کچھ نے بڑے دعوے کے ساتھ مجھے صحیح بخاری کی اس مشہور حدیث کا حوالہ دیا کہ سید صاحب کیا آپ کو نہیں معلوم کہ بخاری میں 12 ائمہ کا ذکر موجود ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی مسجد نبوی کی ان دیواروں کو نہیں دیکھا جہاں 12 ائمہ کے نام لکھے ہیں؟ میں نے آپ کے کمنٹس پڑھے، میں نے وہاں جوابات بھی دیے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ کمنٹس کی چند لائنیں اس اتنی بڑی تاریخی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان ادھورے حوالوں کی مکمل حقیقت آپ کے سامنے رکھی جائے۔ آپ کو یہ تو بتایا گیا کہ بخاری میں 12 کا عدد موجود ہے، لیکن کیا کبھی کسی نے آپ کو وہ اصل الفاظ دکھائے جو بخاری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پردے کو ہٹائیں گے جس کے پیچھے حقائق کو بڑی مہارت سے چھپایا گیا۔ آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 100 سال بعد اوریجنل حدیث کے لفظ امیر کو امام سے بدلا گیا، اور کیسے قریش کی وسیع تعریف کو صرف ایک مخصوص خاندان تک محدود کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ آج میں آپ کو خود شیعہ مذہب کی وہ معتبر کتابیں بھی دکھاؤں گا جہاں وہی متن موجود ہے جو بخاری میں ہے، لیکن آج کے ذاکرین آپ کو وہ صفحات کبھی نہیں دکھاتے۔ اور ویڈیو کے آخر میں ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دیواروں کا وہ راز بھی کھولیں گے جسے دیکھ کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ وہاں ان ناموں کے لکھے ہونے کی اصل وجہ کیا تھی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ فولادی ہے تو آج یہ ریسرچ دیکھ کر آپ کے یقین کی بنیادیں ہلنے والی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آج میں کسی فرقے کی بات نہیں، صرف تحقیق حق کروں گا۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ آج حقیقت آپ کے تصور سے زیادہ حیران کن ہونے والی ہے۔ اب ذرا ہوش کے ناخن لیں، یہ ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث جو آپ کے سامنے جس کا سکین آ رہا ہے، جس کا حوالہ دے کر آپ کو جذباتی کیا جاتا ہے، لیکن ذرا اس کے الفاظ پر غور کریں۔ کیا وہاں 12 ائمہ لکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں اسنا عشرن امیرا، یعنی 12 امیر۔ عربی زبان میں امیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اقتدار ہو، جو حکومت کر رہا ہو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 ہستیوں کی بات کرنی ہوتی جنہیں آپ امام مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام یا وسیع کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ ان 12 میں سے اکثر کے پاس تو کبھی ظاہری حکومت رہی ہی نہیں، تو وہ امیر کیسے ہوئے؟ دوسرا اور سب سے بڑا علمی دھوکہ جو آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے، حدیث کہتی ہے کلہم من قریش، یعنی وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ ہے جس میں بنو ہاشم بھی ہیں، بنو امیہ بھی، اور بنو عباس بھی۔ اگر اللہ کا مقصد صرف ایک مخصوص خاندان یعنی کہ اہل بیت کو چننا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر فرماتے کلہم من بنی ہاشم یا من اطرتی، میری اولاد سے۔ قریش کا لفظ استعمال کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خلافت و امارت قریش کے مختلف خاندانوں میں گردش کرنی تھی، نہ کہ صرف ایک گھرانے میں۔ ایک اور منطقی بات سوچیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت یہ حدیث لکھ رہے تھے جب 11ویں امام موجود تھے یا ان کی وفات ہو چکی تھی۔ اگر امام بخاری کو معلوم ہوتا کہ اس سے مراد وہی مخصوص ائمہ ہیں تو وہ ان کے نام کیوں نہ لکھتے؟ انہوں نے اسے ایک عمومی پیش گوئی کے طور پر کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ اس دور کے محدثین اس حدیث کو اس مخصوص عقیدے کے ساتھ نہیں جوڑتے تھے جو بعد میں ایجاد کیا گیا۔ بخاری کی حدیث نے تو یہ ثابت کر دیا کہ 12 کا عدد امارت اور حکومت کے لیے تھا، نہ کہ کسی غائب امام کے لیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ 12 اماموں کا نام ان کی اپنی کتابوں میں کیسے آیا؟ کیا وہاں بھی یہی قریش لکھتا ہے یا کچھ اور؟ اب ذرا دل تھام کر بیٹھیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بخاری کی حدیث صرف سنیوں کی کتابوں میں ہے تو ذرا شیخ صدوق کی یہ معتبر ترین کتاب کمال الدین کھول کر دیکھیں۔ اس کے صفحے پر بالکل وہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے جو بخاری میں ہے۔
یہ آپ کے سامنے سکین ہے اور اس میں ہائی لائٹ ہوا ہے۔ آپ شیخ صدوق اپنی سند سے جابر بن سمرہ سے وہی الفاظ نقل کر رہے ہیں کہ کلہم من قریش، وہ سب قریش سے ہوں گے۔ اب میرا سوال ان ذاکرین اور علماء سے ہے جو ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ 12 اماموں کے نام اور ان کا بنی ہاشم ہونا نص سے ثابت ہے۔ اگر آپ کی اپنی قدیم کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قریش کے لفظ سے نقل ہو رہا ہے تو آپ زبردستی بنی ہاشم یا ایک مخصوص خاندان پر کیسے فٹ کر دیتے ہیں؟ دیکھیں، شیخ صدوق کی اس کتاب میں یہ روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ شروع میں خود شیعہ محدثین کے پاس بھی وہی اوریجنل الفاظ تھے جو بخاری کے پاس تھے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیاسی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ خلافت قریش میں رہے گی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، جب ان کے ہاں 12 کی تعداد پوری ہوئی اور سیاسی ضرورت پڑی تو اسی قریش والے عدد 12 کو لے کر ایک نیا رخ دیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر قریش سے مراد صرف بنی ہاشم ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مبہم بات کیوں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عرب میں سب سے واضح بات کرنے والے تھے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ 12 کا عدد تو حقیقت ہے، لیکن اس عدد کو قریش سے نکال کر صرف ایک خاندان تک محدود کر دینا بات کی سنائی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پھر وہ 12 خلفاء کون تھے جس کی پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی؟ تو انشاءاللہ اس پر بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ ویسے اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمر بن عبدالعزیز تک 12 خلیفہ پورے ہو چکے تھے۔ خیر، آپ لوگوں نے تو یہ بات نہیں ماننی۔ ابھی فی الحال ہم اپنے اوریجنل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ کس طرح ایک روایت کو چینج کر کے بعد میں اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پھر الکافی جیسی کتابوں میں بنی ہاشم یا اولاد کے لفظ کہاں سے آئے؟ تو اب ہم چلتے ہیں اس کتاب کی طرف جہاں سے اس کہانی میں تبدیلی کا آغاز کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ کہانی میں موڑ کہاں آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بخاری میں بھی قریش تھا، شیخ صدوق کی کمال الدین میں بھی قریش تھا، لیکن اب ہم کھولتے ہیں اصول کافی، جسے شیعہ مذہب کی سب سے معتبر کتاب مانا جاتا ہے۔ الکافی جلد 1، یہ صفحہ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ کلینی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من والدی اسنا 10 نقیبہ، میری اولاد میں سے 12 نقیب ہوں گے۔ اب ذرا رک کر سوچیں، جس جابر بن سمرہ سے بخاری نے قریش نقل کیا، جس جابر بن سمرہ سے شیخ صدوق نے قریش نقل کیا، اسی جابر کے حوالے سے یہاں میری اولاد کے الفاظ کیسے آ گئے؟ دیکھیں، قریش سے اولاد تک کا سفر یہ کیسے ہوا؟ یہ واضح ثبوت ہے کہ جب 12 ائمہ کا نظریہ پکا کر لیا گیا تو پرانی روایات میں موجود لفظ قریش کو اس وقت اس عقیدے کو باقاعدہ طور پر ثابت کرنے کے لیے یہ استعمال کیا گیا، اس لیے اسے بدل کر میری اولاد یا بنی ہاشم کر دیا گیا، تاکہ عوام کو یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ 12 صرف ایک مخصوص خاندان سے ہیں۔ صرف یہی نہیں، بخاری میں لفظ تھا امیر یعنی کہ حکمران، لیکن الکافی میں اسے بدل کر محدث یا مفہم، جس سے فرشتے بات کریں، کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان 12 میں سے اکثر کے پاس حکومت تو تھی نہیں، تو انہیں امیر کیسے ثابت کر سکتے تھے؟ لہٰذا حدیث کے الفاظ بدل کر اسے روحانی رنگ دے دیا گیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی تبدیلی ہے۔ جب تک 12 ائمہ کا دور چل رہا تھا، روایات میں قریش چلتا رہا، جیسا کہ کمال الدین میں ہے، لیکن جیسے ہی غیبت کا دور شروع ہوا اور ایک مکمل نیا عقیدہ بنانا پڑا تو الفاظ کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو الفاظ ایک ہی رہتے، بدلتے نہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، آپ اس اوریجنل لفظ کو مانیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب لکھا گیا، قریش، یا اس بدلے ہوئے لفظ کو جو ایک نئے عقیدے کی ضرورت کے تحت 100 سال بعد لایا گیا؟ اب آتے ہیں اس دلیل کی طرف جو اکثر کمنٹس میں مجھے دی گئی کہ سید صاحب، اگر 12 ائمہ کا عقیدہ درست نہیں ہوتا تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواروں پر ان کے نام کیوں لکھے ہیں؟ کیا سعودی حکومت نے یہ غلط لکھے ہیں؟ اس کا جواب عقیدے میں نہیں، تاریخ میں چھپا ہے۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام کس کا تھا۔
سب سے پہلے یہ جان لیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ خطاطی نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، نہ صحابہ کے دور میں۔ یہ کام عثمانی ترکوں کے دور میں سلطان عبد المجید اول کے حکم سے 1850 کے آس پاس کیا گیا تھا، شروع سے نہیں تھا۔ یہ کوئی حکم الہی نہیں، بلکہ عثمانیوں کا اپنا ایک سیاسی اور مذہبی ذوق تھا جو تمام مکاتب فکر کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ دیکھیں، ادھورا سچ مت دیکھیں۔ لوگ صرف 12 ائمہ کے نام دکھاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ان ناموں کے برابر میں اور ان سے بڑے حروف میں کن کے نام لکھے ہیں؟ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سب سے نمایاں جگہوں پر موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لکھا ہی ہوا ہے، کیونکہ خلفۂ ثلاثہ سے ہی مسئلہ ہے نا، میں وہی بتا رہا تھا۔ اگر ناموں کا ہونا ہی حقانیت کی دلیل ہے تو پھر آپ ان خلفاء کی خلافت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے جن کے نام وہاں سب سے اوپر ہیں؟ عثمانی ترکوں کے ہاں اہل بیت کی محبت بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اہل سنت تھے۔ ان کا ان ناموں کو لکھنا اس بات کی دلیل تھی کہ ائمہ اہل بیت کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے، نہ کہ اس بات کی کہ وہ آپ کے مخصوص عقیدہ امامت کی تصدیق کر رہے تھے۔ وہاں ائمہ کے ناموں کے ساتھ کیا لکھا ہے پتہ آپ کو؟ رضی اللہ عنہ، علیہم السلام نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لکھنے والے کا نظریہ کیا تھا۔ آپ لوگ نام تو بتاتے ہیں، کیا ساتھ رضی اللہ عنہ ان 12 ائمہ کے ساتھ لکھا ہوا یہ بتاتے ہیں؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ بخاری کی حدیث نے ثابت کیا کہ اصل لفظ قریش اور امیر تھا۔ کمال الدین شیعہ کتب، شیعہ مصنف نے بھی تصدیق کی کہ اوریجنل متن قریش ہی تھا۔ الکافی نے دکھایا کہ کیسے بعد میں لفظ اولاد میں بدل دیا گیا، اور مسجد نبوی کی دیواروں نے بتا دیا کہ وہاں نام لکھنا محبت کا اظہار تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے بدلتے ہوئے عقیدے کی سند نہیں بن سکتا۔ اور لکھا کب گیا؟ 1850 میں۔ دیکھیں، تحقیق ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، لیکن سچ وہی ہے جو دلیل سے ثابت ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے میں نے کہیں غلطی کی ہے تو کمنٹ سیکشن میں جہنم کے فتووں کی بجائے دلیل اور کتاب کا صفحہ پیش کریں، میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ لوٹ آئیں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکل آئے اور توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔